اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی ایک نوبل یافتہ خاتون ملالہ یوسفزئی نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اور شادی کے لیے ایک فارم پر سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ مقصد تو پارٹنرشپ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ کوئی اس محترمہ سے ذرا زنا کی ڈیفینیشن تو پوچھے کہ زنا کس کو کہتے ہیں، اور ایک مرد اور عورت جب اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، آپس میں رشتہ قائم کرتے ہیں، تو حلال اور حرام کون سا ہوگا؟ اگر درمیان میں یہ شادی کے اور نکاح کا کنسیپٹ ختم کر دیا جائے تو پھر تو انسانی معاشرہ نہ رہا، یہ حیوانی معاشرہ بنا۔ وہ جانور ہے جن کے یہاں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، ورنہ اسلام میں تمام مذاہب میں یہودیت ہو، عیسائیت ہو اور بت پرستی ہو، جتنے بھی مذاہب میں سب میں نکاح کا تصور موجود ہے۔ اور تو اور جو افریقہ میں رہنے والے لوگ ہیں جن کی کوئی تعلیم نہیں، ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ آپس میں رہنے کے لیے شادی ضروری ہے۔ ایک پاکستان کی نوبل یافتہ خاتون ملالہ یوسفزئی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ نکاح کیوں ضروری ہے۔ کیا انہیں اس کی خبر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے بیانات دینے سے آپ اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر رہی ہو، آپ اپنا تعلق ختم کر رہی ہو۔ ایسی واضح چیز جو سب کو معلوم ہے کہ نکاح لازمی ہے، اور جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جب بھی مرد عورت نے ایک جائز تعلق قائم کیا ہے، اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ نکاح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کچھ صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، اس نکاح کرنے کی بجائے ہم عبادات میں مشغول ہوں گے، نوافل پڑھیں گے اور پھر نفلی روزے رکھیں گے، بجائے وہ نکاح میں مشغول ہونے کے تو ہم ان عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کا نیت صحیح تھا، ان لوگوں کے عزم ایک نیک عمل کی طرف تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے سب نے نکاح کی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نکاح سے عورت کو تحفظ ملتا ہے، عورت کی عزت محفوظ ہوتی ہے، عورت ایک گھر اور ایک فرد کی رہ جاتی ہے۔ ورنہ اگر اس نکاح کے تصور کو ختم کیا جائے تو عورت ایک کھلونا بنے گی معاشرے کی۔ آج ایک مرد استعمال کرے گا، کچھ دنوں کے بعد دوسرا مرد استعمال کرے گا، کچھ دنوں کے بعد اگلا مرد استعمال کرے گا۔ یہ استعمال ہوتے ہوتے آخر میں ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دی جائے گی۔ اس طرح بیانات سے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ عورت کو تحفظ فراہم کر رہی ہو یا عورت کے تقدس کا جنازہ نکال رہی ہو۔ اور نکاح تو ہوتا ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے۔ اب اگر یہ پارٹنرشپ قائم رہی تو آپ بتائیں کہ نسل انسانی کی بقا جس پر پوری کائنات کا دار و مدار ہے، کیا وہ باقی رہے گا؟ یہ باتیں اگر کوئی جاہل شخص کرتا تو اس سے کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ آپ تو نوبل یافتہ خاتون ہے، آپ کو تو دنیا کے بڑے پرائز میں سے سب سے بڑا پرائز ملا ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو جس سے پورے مسلم سوسائٹی کے دل زخمی ہوتے ہیں؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر صرف پارٹنرشپ تک بات ہوگی تو وہ عورت جو ہے ایک ٹول بنے گی، ایک آلہ بنے گی انسانوں کا، پھر بطور ایک ٹول کے استعمال ہوگی، ایک آلہ بنے گی خواہش اور شہوت پورے کرنے کا۔ اس کی جب استعمال کرنے کے بعد جب ضرورت پوری ہوئی، جس طرح ایک ٹول سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے پھر کسی کونے میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح پھر اس عورت کو بھی کسی جگہ پر پھینک دیا جائے گا۔ ایک اور اہم مسئلہ سن لیں کہ ایک شخص عبادت میں مشغول ہے، نفلی عبادت، نفلی روزے رکھ رہا ہے اور نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ اس نے نکاح کیا، بیوی بچوں کو پال رہا ہے،
اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جس نے نکاح کیا یہ شخص نوافل والوں سے افضل ہے، یہ اتنا افضل عمل ہے نکاح کرنا۔ اور ایک دوسری بات بھی اہل علم نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات تو نکاح فرض ہو جاتا ہے آدمی پر۔ عام حالات میں تو نکاح سنت ہے، جس طرح حدیث میں ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح سنت ہے، لیکن بعض اوقات یہ فرض ہو جاتی ہے جب انسان پر شہوت غالب ہو اور نکاح کرنے کا بندوبست اس کے پاس ہے، اس کے بغیر بھی نکاح نہیں کرتا تو یہ شخص گناہگار ہے۔ تو ایک فرض ایسا عمل جو بعض اوقات فرض ہے، اس کو آپ کہتے ہو کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ شادی کیوں کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی سمجھ کا قصور ہے، اور آپ کے بیان سے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو زنا اور نکاح کی ڈیفینیشن معلوم ہی نہیں ہے، نہ ہی آپ ان کے درمیان فرق سمجھتی ہو۔ تو خدا را ایسے بیانوں سے گریز کر لیں، آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں ان کی دل آزاری بھی نہ کریں، اور دوسرے جو آپ مسلمان ہیں ان کی دل آزاری سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ انسان بھی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، اپنی خواہشات پورا کرتے ہیں، اس کا جائز راستہ نکاح ہے، اور یہ چیز حیوانات میں نہیں ہے۔ یہ نکاح کو درمیان میں نکال دو، پھر انسان اور حیوان کے درمیان فرق ہی کیا رہا۔ میری ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح ایک سنت عمل ہے اور یہ لازمی عمل ہے۔ اس کو درمیان سے اگر آپ نکالو گے تو عورت کا تحفظ میں باقی نہیں رہے گا، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کے جو احکامات تھے وہ ایسے لغو اور فضول ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس جیسے بیانات سے اپنے آپ کو محترمہ بچائے تو انہی کے حق میں یہ خیر ہوگی اور انہی کے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة